اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری آج کی دعا ہے نظر بد سے بچنے کی۔ نظر بد جسے زخم چشم یا نظر لگنا بھی کہا جاتا ہے، اس کا تصور قدیم زمانے سے مختلف اقوام میں پایا جاتا ہے۔ نظر بد کا مسئلہ عقلی لحاظ سے ناممکن نہیں ہے، کیونکہ آج کے دور میں یہ بات بھی ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ اگر آنکھوں میں ایک خاص قسم کی مقناطیسی قوت پر مہارت حاصل کر لی جائے تو آدمی اس کے ذریعے سے دوسروں کے ذہن اور خیالات پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے افراد کو جانتے ہوں گے جو آنکھوں کی اس توانائی کے ذریعے انسانوں، جانوروں یا کسی بھی شے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ لہٰذا نظر بد کا انکار ممکن نہیں ہے اور نہ ہی نظر بد کا وجود عقل اور علم کے منافی ہے۔ ہمیں انبیاء کرام کی تاریخ میں بھی ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب حضرت یعقوب کے 11 فرزند اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے، جو اس وقت مصر کے حکمران بن چکے تھے، ملاقات کے ارادے سے کنعان سے روانہ ہونے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 11 فرزندوں کو ہدایت کی کہ تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، کیونکہ تمہاری تعداد سے اندیشہ ہے کہ کہیں نظر نہ لگ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت عرب میں ایسے لوگ موجود تھے جو نظر لگانے میں شہرت رکھتے تھے، اور ان کی یہ حالت تھی کہ وہ دعویٰ کر کے نظر لگاتے تھے، اور جس چیز کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے دیکھتے، ان کے دیکھتے ہی وہ چیز تباہ ہو جاتی۔ تبلیغ اسلام کے موقع پر کفار نے ان افراد کی خدمات حاصل کی، مگر اللہ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے شر سے محفوظ رکھا اور ان بدنیتوں کے تمام حربے ناکام ہو گئے۔ ان کی اس شر انگیزی کو قرآن میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 51 اور 52 میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ اگر کسی کو نظر لگ جائے، چاہے کتنی بھی سخت ہو، اس آیت کو 11 مرتبہ پڑھ کر دم کرنے سے انشاءاللہ شفا ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا حسن اور مولا حسین کو دم کرنے کے لیے یہ دعا کرتے اور ساتھ میں یہ فرماتے تھے کہ تمہارے باپ اس کے ساتھ اسماعیل اور اسحاق کو دم فرماتے تھے۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامہ۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر لگنا حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت کرنے والی ہے تو وہ نظر بد ہے۔ اسی طرح تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت میں قضاء و قدر کے بعد اکثر موت جو ہے وہ نظر لگنے سے ہوگی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی تک۔ میری امت کی اکثر ہلاکت اسی میں ہے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ سہیل ابن حنیف جو کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ان کو کسی ساتھی کی نظر لگی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی کیوں اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے، یعنی نظر لگاتا ہے؟ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی کسی ایسی چیز کو دیکھے اور وہ اس کو اچھی لگے تو اس کو چاہیے کہ اس کی برکت کے لیے دعا کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں میں سے کسی کو بیماری سے اللہ کی پناہ میں دیتے، یعنی دم فرماتے تو اس کے جسم پر اپنا دایاں ہاتھ مبارک پھیرتے اور درج ذیل کلمات پڑھتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب الناس اذہب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یعنی اے اللہ، لوگوں کے پالنہار، تو تکلیف کو دور فرما کر شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے علاوہ اور کوئی شفا نہیں، ایسی شفا کہ بیماری ذرہ بھی باقی نہ رہے۔
تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات کی اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب سورہ ماعوذ 3 نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لے لیا اور سب کو چھوڑ دیا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نظر بد کا لگنا حق ہے اور اس کی دفع کرنے کے لیے دعا و تعویذ سے علاج بھی حق ہے۔ ایک اور احتیاطی تدبیر کے طور پر امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ جب کوئی شخص ایسی زینت کرے کہ جس پر نظر بد کا خوف ہو تو گھر سے نکلتے وقت سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے۔ نیز امام جعفر صادق نے یہ بھی فرمایا کہ جب تمہیں ڈر ہو کہ تمہاری نظر کسی کو لگے گی یا کسی کی نظر تمہیں لگے گی تو 3 دفعہ یہ پڑھو: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہمارے گھروں میں قرآن پاک کی صورت میں منبع شفا موجود ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں دعائیں اور وظائف بھی وارد ہوئے ہیں جنہیں پڑھنے کے لیے کسی کی اجازت کی قطعاً ضرورت نہیں، اور ہر مشکل کے حل کے لیے اللہ کے کلام مسنون دعاؤں اور وظائف کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔